کہ یہ نفس پر 1000 کنٹرول کر لے گا لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے, ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے. گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں, دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی, یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں, ٹیلی ویژن, پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر 1000 کنٹرول کر لے گا لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی, پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہیں میرے عزیز. اسی لیے دیکھو, مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ان کو بار بار دیکھتے رہو, بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتہ نہ, ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے, ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے, مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں, عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں, کہاں پونا کا 140 کلومیٹر, بنگلور کا بورڈ ہے, دلی کا بھی ہوگا, احمد آباد کا بھی ہوگا. ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے, سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں. کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے, لیکن سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان, جانا وہیں ہے سب. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے. جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو, کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں, ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی. اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے. تمہارے لیے علاج یہی ہے, ہمارے لیے علاج یہی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, ہوگا. بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں, ماں و شما کسی کام کے نہیں, ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں. بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف, تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بکریاں اسی وقت محفوظ ہیں جب وہ جھنڈ میں ہیں, جب وہ اپنی جماعت میں ہیں. اور جب اکا دکا بکری ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو ان تنہا بکریوں کا ہی شیر شکار کر لے جاتا ہے. درندے ان تنہا بکریوں کو ہی کھا جاتے ہیں. جھنڈ میں رہی ہوئی بکریاں بچ جاتی ہیں بھیڑ میں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی, علیکم بالجماعہ, تم کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے. بار بار تمہیں
نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھروں سے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ دل کے اندر دنیا کا میل زیادہ نہ بیٹھنے پائے. آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، میل نکلتا رہے. بار بار اس جماعت میں، اس بھیڑ میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ دل تمہارا اللہ کی طرف لگا رہے گا، اللہ کی طرف لگا رہے گا. ورنہ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کیلکولیٹ کر لینا. میں ایک بات بتا رہا ہوں، امپورٹنس ہی بتا رہا ہوں اس جملے کی. اس دنیا کا حال ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے سب کو پتہ ہے. سید الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، امام الاولین امام الآخرین، مالک جنت، مالک رقاب ہم سب کی جانوں کے مالک. لیکن اس رسول، کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تم مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے، پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ. اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا. اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو، اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہوں کہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے، کیا کیا بربادیاں نہیں آئیں گی. یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزوں. ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں. ورنہ یہ دنیا بہت سخت ترین ہے. ہم نے دیکھا ہے، یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. قاتل ڈائن شوہر کش 3 لفظ ہیں دنیا کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاتل ہے یہ، ڈائن ہے یہ، شوہر کش ہے. یہ تینوں سب سے بری حرکتوں والی عورت کے نام ہیں. قاتل تو آپ کو پتہ ہے کلر، قتل کرنے والا. دنیا قتل کر دیتی ہے، مرتا تو ہر کوئی ہے نا یہاں پہ. اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب مرتے ہیں، اور اسی کے اندر مرتے ہیں. اوپر جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں مرتے، اسی دنیا میں مرتے ہیں. اور کتنے تو ایسے ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم پہ ہی مرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مکان میں ہی مرتے ہیں. مرنا اسی دنیا میں. اس سے محبت کرنے والے مرتے تو سب ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو محبوب و محب میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ آپ اگر میرے محبوب ہیں تو محبوب کبھی اپنے چاہنے والے پر وار تو دور کی بات ہے، ہوا بھی آنے نہیں دیتا. سچی محبت تو یہ ہے. لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے. ڈائن ڈائن کس عورت کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو روزانہ شوہر بدلتی ہے، اس کا ایک شوہر نہیں ہوتا. ایسی عورت کو ڈائن کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتے رہتے ہیں، مجنو بدلتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی کیفیت ہے. وہ کیسے آپ کو میں بتاتا ہوں. آج جس گھر میں آپ ہیں آپ کے نام کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ابا کے نام کا ہوگا. لیکن ذرا آپ پہلے پوچھنا کہ اس سے پہلے کس کے نام پہ تھا. بتائیں گے کوئی اور تھا. اس سے پہلے چاہے وہ نئی بلڈنگ ہی بنی ہوئی ہو، لیکن جگہ تو کسی کی ہوگی. اس سے پہلے آپ جائیں گے. یہ دنیا ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ. ابھی ایک نوٹ آپ اپنی جیب سے نکالو 100 روپے، کتنے دن اس کو سنبھال کے رکھو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے.
دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، یہی دنیا ہے نا. اور یہ اس سے جتنے پیار کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. اسی کو ڈائن کہا گیا، روز شوہر بدلتی ہے. اس سے جو بھی محبت کرتا ہے ان سب کے ہاتھوں میں جاتی تو ہے لیکن رکتی کسی کے پاس نہیں، سب سے نکلتی رہتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک اور اس کو لفظ دیا ہے، شوہر کش. شوہر کش کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو، اپنے ہی شوہر کو قتل کرتی، مار ڈالتی ہے. دنیا ویسی عورت ہے، جو اس سے محبت کرتا رہا وہ اس کی محبت میں ہی دنیا میں چلا گیا، مر گیا. اسی لیے نتیجہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ ڈائن ہے اور یہ شوہر کش ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج سنو، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اب گفتگو کلوز کرتا ہوں، قریب ہے. الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. کتے کی طرح ہے. کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے؟ سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہہ دے؟ نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے. اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں، یہ فخر کی بات ہے. لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگتا ہے. کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے. کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں، کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں، کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں. اتنی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے، تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟